فالج کا حملہ سگریٹ اسموکرز کو بہت زیادہ ہوتا کہ ہے۔ ایک عام انسان کو کتنے ٹائم تک مطلب اسکرین ٹائم رکھنا چاہیے؟ سفید موتیا یا کالا موتیا، یہ دو بیماریاں ہیں کافی عام آنکھوں کی، یہ بھی سگریٹ اسموکرز میں زیادہ ہوتی ہیں۔ السلام علیکم، اردو پلس کی پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نورالین۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر مظہر قیوم موجود ہیں جو آج بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ ایک آئی اسپیشلسٹ ہیں اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ اسموکنگ کیا ہے۔ اسموکنگ کا رجحان ہماری نئی نسل میں روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بالکل۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ سب سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ اسموکنگ کیا ہے؟ کیا اسموکنگ ایک نشہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو اسموکنگ کا کیا ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی سگریٹ پی رہا ہے اس کو جی بھی جی۔ ہم اسموکنگ کہتے ہیں، پائپ پی رہا ہے، سگار پی رہا ہے، یعنی تمباکو کی چیزیں جو پی رہا ہے تو اس کو ہم اسموکنگ کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ اس کا رجحان، حالانکہ اس کے خلاف کافی موومنٹ چلتی رہتی ہیں لیکن کم نہیں ہو رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک نشہ ہے یا یا نہیں نہیں؟ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف ایک عادت ہے، نشہ نہیں ہے۔ ہم، نشہ ہم کسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی عادت جس کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے، اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم چھوڑ نہیں پاتے اس کو۔ جو شخص بھی اس میں مبتلا ہے وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوڑ نہیں پاتا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو اس کا نشہ ہو گیا ہے۔ اور عام طور سے سگریٹ اسموکنگ کو بہت سارے لوگ نشہ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ صرف عادت ہے۔ وہ غالباً اس لیے کہ جیسے شراب جو ہے وہ ہمارے ہاں مذہب میں وہ قانونی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اسموکنگ کے بارے میں چونکہ ایسا نہیں ہے تو پھر سمجھتے ہیں کہ یہ نشہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ اس کے بہت سے نقصانات ہیں اور اسموکنگ کرنے والا اس کو چھوڑ نہیں پاتا ہے کوشش کے باوجود اکثر اوقات، تو میں اس کو نشہ ہی سمجھوں گا۔ اور اس کے جو انسانی صحت پر ہے وہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اسموکنگ کے بارے میں عام لوگوں کو یہ بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ دل کا دورہ پڑنے میں اس کا بہت رول ہے۔ فالج کا حملہ سگریٹ اسموکرز کو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ساری دنیا میں جو لنگ کا کینسر ہے، جی جی۔ پھیپھڑے کا سرطان، اس کی بھی یہ سب سے بڑی وجہ اسموکنگ سمجھی جاتی ہے۔ اب یہ باتیں تو سب کو معلوم ہیں کہ یہ تین چار چیزیں چیزیں ہیں۔ اسموکرز کو ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جسم پہ بہت سارے اثرات ہیں، جس میں آنکھوں پر بھی اس کے کافی سیریس اثرات ہوتے ہیں۔ کیا آپ بتائیں گے کیا آنکھوں کے کمزور ہونے کی وجہ میں اس کا کوئی عمل دخل ہے؟ دیکھیں، آنکھوں کا جیسے میں نے کہا نا کہ آنکھوں پر سگریٹ اسموکنگ کے کافی سیریس اثرات ہو سکتے ہیں اور نظر کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں آپ کو پہلے گنوا دیتا ہوں کہ موٹی موٹی کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ ایک اے ایم ڈی کہلاتی ہے بیماری، جس کو ہم کہتے ہیں ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن۔ اس میں کیا ہے کہ آنکھ کے اندر کا جو حساس پردہ ہے، جہاں باہر سے جا کے روشنی پڑتی ہے اور پھر وہ دماغ کو جاتی ہے، وہ حصہ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو سامنے کی بالکل چیز نظر نہیں آتی، سائڈوں کی چیزیں پھر بھی نظر آ رہی نظر ہوتی ہیں، قریب کا پڑھنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس بیماری کی مطلب خراب بات ہی کہیں گے کہ اس کا ابھی تک کوئی تسلی بخش علاج موجود نہیں ہے دنیا میں۔ یہ عام طور سے بوڑھے لوگوں کو 50-60 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ کچھ ٹیکے وغیرہ علاج میں شروع کیے گئے ہیں، لیکن کچھ بہتری ضرور آ جاتی ہے، رک جاتی ہے، لیکن ایسا کہنا کہ نظر بالکل بحال ہو جاتی ہو، ایسا ابھی تک اس بیماری میں ممکن نہیں ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ دیکھیں، جو شوگر کے مریض ہیں، ذیابیطس کے یا ڈائبٹیز کے، ڈیٹس کی۔ انہیں بھی آنکھ کے اندر ایک سیریس بیماری ہو جاتی ہے۔ اسی پردے کے اندر خون کی ہزاروں چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں، وہ یا لیک ہونے لگ جاتی ہیں یا بند ہو جاتی ہیں، یا بعض اوقات اب نارمل بن کے ان میں سے بہت سا خون نکل آتا ہے۔ اور یہ دنیا بھر میں نظر کمزور ہونے یا نظر جانے کی سب سے بڑی وجہ ہے اس وقت۔ شوگر کے مریض جو ہیں وہ اگر اسموکنگ کرتے ہیں تو ان کو یہ ڈائبٹک ریٹنوپیتھی ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، نہ اسموکنگ کرنے والوں کے ساتھ۔ اور اگر ہو چکی ہو
ڈائبٹک ریٹنوپیتھی اور وہ اسموکنگ جاری رکھیں تو ان کی ڈائبٹک ریٹنوپیتھی زیادہ ایڈوانسڈ ہو جاتی ہے، اس کا علاج کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سگریٹ اسموکنگ چھوڑ دیں تو اس میں بہتری آنے کا کافی امکان ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ڈرائی آئی سنڈروم ہے وہ کیا ہوتا ہے اور یہ کن لوگوں کو ہونے کا زیادہ امکان ہے؟ ڈرائی آئی دیکھیں، ڈرائی آئی کا مطلب کیا ہے کہ آنکھ میں ایک طرح سے مریض محسوس کرتا ہے کہ خشک ہو گئی ہے آنکھ، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ آنکھ کا یہ جو حصہ ہے نا ڈیلے کے اوپر، یہاں ہر وقت آنسو بن رہے ہوتے ہیں، وہ آنکھ کے اندر آتے ہیں، آنکھ کو دھوتے ہیں، اور جب ہم بلنک کرتے ہیں تو آنکھ کے سامنے کے حصے کو ویٹ رکھتے ہیں، گیلا رکھتے ہیں، اور یہ کر کے پھر وہ یہاں سے ناک میں جانے کا رستہ ہے وہاں سے گلے میں جاتے ہیں، یہ ہر وقت یہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ اسموکنگ کرنے والوں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آنسو بننے کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جب مقدار کم ہوتی ہے تو پھر یہ پوری طرح سامنے کا حصہ ویٹ نہیں ہوتا، گیلا نہیں ہوتا، تو مریض محسوس کرتا ہے کہ اس کو خارش ہو رہی ہے، آنکھ میں جلن ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جب جلن ہوتی ہے تو آنکھ سے پانی بہنے لگ جاتا ہے۔ یہ کافی سمجھیں مریض کے لیے مشکل صورتحال ہوتی ہے، وہ نظر پہ تو کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن اس کو پریشانی اس سے کافی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ڈرائی آئی میں پھر خشک ہو جاتی ہے آنکھ، تو اریٹیشن ہو رہی ہے، پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور کافی پیشنٹ کے لیے مشکل صورتحال بن جاتی ہے۔ اب یہ کن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ جن لوگوں کا جی اسکرین ٹائم زیادہ ہے، یعنی موبائل زیادہ دیر دیکھ رہے ہیں، یا آپ ٹیبلٹ زیادہ دیکھ رہے ہیں، لیپ ٹاپ پہ زیادہ کام کر رہے ہیں، تو ان کی بلنکنگ ہی کم ہوئی ہوتی ہے۔ مطلب عام آدمی جو ہے، عام حالات میں ہم 1 منٹ میں 15-16 دفعہ بلنک کرتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ اسکرین پہ ہیں مصروف تو یہ بلنکنگ 5 یا 6 دفعہ 1 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ چونکہ بلنکنگ نہیں ہو رہی ہوتی تو ویسے ہی سرفیس ڈرائی ہونے کا کافی خطرہ ہوتا ہے، اور اگر آنسو بننے ہی کم ہو جائیں تو پھر ڈرائینس اور بڑھ جاتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں بہت انٹرسٹنگ بات بتائی ہے۔ کیا آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ایک عام انسان کو کتنے ٹائم تک مطلب اسکرین ٹائم رکھنا چاہیے ایک دن میں؟ دیکھیں، ایک دن میں تو وہ کتنا بھی رکھ سکتا ہے، لیکن یہ احتیاط کرے کہ تقریباً 20 منٹ کے بعد 20-25 سیکنڈ یا آدھے منٹ کے لیے وہاں سے نظر ہٹا لے، تو اس سے یہ، اور بلنک کرے اس دوران، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آنکھ ویٹ بھی رہتی ہے اور آنکھ کے اندر کے مسلز کو ریسٹ بھی مل جاتا ہے۔ صحیح۔ سگریٹ سموکنگ کے بارے میں ہم نے ایک دو چیزیں اور بتانا چاہوں گا کہ سفید موتیا یا کالا موتیا، یہ دو بیماریاں ہیں کافی عام آنکھوں کی، یہ بھی سگریٹ سموکرز میں زیادہ ہوتی ہیں، اور نہ صرف زیادہ ہوتی ہیں بلکہ اگر ہو جائیں تو زیادہ شدید بھی ہوتی ہیں۔ تو اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ سگریٹ پینے والے یا کسی بھی طرح سے تمباکو نوشی کے جو عادی لوگ ہیں، ان میں یہ 5-6 چیزیں، یعنی ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن زیادہ ہو جائے گی، ان کی ڈائبٹک ریٹنوپیتھی زیادہ خراب ہو جائے گی، انہیں ڈرائی آئی سنڈروم ہو سکتا ہے، انہیں سفید موتیا یا کالا موتیا بھی زیادہ تنگ کر سکتا ہے۔ تو جب اتنی سیریس باتیں ہو رہی ہوں، اور صحت پہ ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہے، لنگ کینسر کا خطرہ ہے، جی تو مشورہ یہی دوں گا کہ اول تو سگریٹ سموکنگ بچوں کو شروع ہی نہ کرنے دیں، ماں باپ کو احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر شروع کر چکے ہیں تو کسی نہ کسی طرح اس کو روکنے کی رکنے کوشش کی کی کوشش۔ جائے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ یہاں پہ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔